نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کی ہوسٹ سائمہ عزیز آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے سرکشی، غرور اور تکبر۔ اللہ کریم نے سورہ قصص میں فرمایا ہے کہ آیت نمبر 76 سے 81 تک، بے شک قارون تھا وہ قوم سے موسیٰ کی، تو اس نے سرکشی کی ان پر، اور عطا کیا ہم نے اسے خزانوں میں سے اس قدر کہ بے شک کنجیاں اس کی البتہ وہ بھاری ہوتی تھیں، ایک جماعت پر قوت والی۔ جب کہا اسے اس کی قوم نے نہ تم اتراؤ، بے شک اللہ نہیں وہ پسند کرتا اترانے والوں کو، اور تلاش کرو اس میں سے جو دیا تمہیں اللہ نے گھر آخرت کا، اور نہ تم بھولو حصہ اپنا دنیا میں سے، اور احسان کرو جیسا کہ احسان کیا اللہ نے تم پر، اور نہ تم چاہو فساد زمین میں، بے شک اللہ نہیں وہ پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اس نے کہا بے شک دیا گیا ہوں میں اسے علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے، کیا بھلا نہیں اس نے جانا؟ بے شک اللہ نے تحقیق اس نے ہلاک کر دیا اس سے پہلے کئی امتوں کو، وہ جو زیادہ سخت تھیں اس سے قوت میں اور اکثر جمعیت میں، اور نہیں پوچھے جاتے اپنے گناہوں کے بارے میں مجرم۔ تو وہ نکلا اپنی قوم پر اپنی زینت میں، کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے زندگی دنیا کی، اے کاش کہ ہوتا ہمارے لیے مانند اس کے جو دیا گیا قارون، یقیناً وہ البتہ قسمت والا ہے بہت بڑی۔ اور کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے علم، افسوس تم پر، ثواب اللہ کا بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے عمل کیے نیک، اور نہیں پا سکتے مگر صبر کرنے والے۔ پس دھسا دیا ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں، تو نہ تھا اس کے لیے کوئی گروہ جو مدد کرتا اس کی سوائے اللہ کے، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والوں میں سے۔ یعنی قارون کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اسے بہت زیادہ خزانہ عطا کیا تھا، اور وہ تکبر اور اس کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو چکا تھا۔ قارون موسیٰ کی خالہ کا بیٹا تھا اور چچا زاد بھی تھا، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے کا پوتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ تھا اس سے، تو وہ تورات کا حافظ بھی تھا، سب سے اچھی طرح پڑھ سکتا تھا، خوش شکل بھی تھا، اور خوش شکل ہونے کی وجہ سے اسے منور کہہ کر پکارتے تھے، یعنی بہت زیادہ روشن، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت مالدار بھی تھا، یعنی اسے اللہ نے بہت زیادہ مال عطا کیا تھا۔ اللہ نے اسے علم بھی دیا تھا، دولت کے خزانے عطا کیے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں 40 مردوں کی مضبوط جماعت ہی اٹھا پاتی تھی۔ موسیٰ نے اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا کہ تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیا کرو، تو وہ موسیٰ کا مخالف ہو گیا۔ نہیں ان المنکر کرنے پر اتنا بگڑا کہ اس نے اپنی قوم کو چھوڑ کر فرعون اور اس کے درباریوں کے ساتھ جا ملا۔ وہاں جا کر اس نے علم اور دولت کی بنا پر ایک مقام حاصل کر لیا، یہاں تک کہ فرعون حامان کے بعد تیسرے نمبر پر قارون کا مقام ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں
فرعون، حامان اور تیسرے نمبر پر قارون کا ذکر کیا ہے۔ وہ قوم فرعون میں سے نہیں بلکہ قوم موسیٰ میں سے تھا، یعنی کہ وہ مسلمان تھا۔ تجارت کے راز بھی خوب جانتا تھا۔ اسے اپنی دولت پر، علم پر بہت زیادہ غرور اور تکبر تھا۔ اس کے اندر سرکشی تھی۔ فرعون نے اسے ٹیکس وصول کرنے کا عہدہ دیا ہوا تھا، مگر وہ اپنی ہی قوم کے اوپر سرکشی اور ظلم کرتا تھا، نرمی نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ نے اس کا ذکر قارون، فرعون، حامان اور قارون کے بعد فرمایا ہے، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود اسے انتہائی بہت زیادہ گناہگار فرعون اور حامان کے ساتھ شمار کر دیا گیا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو انسان تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کو فساد پسند نہیں ہے۔ سرکشی سے، غرور اور تکبر سے انسان کے اندر فساد کا جذبہ ابھرتا ہے اور وہ خود کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے، اور پھر دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کا تمسخر اڑانا، دوسروں کی دل آزاری کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا، اور وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں اکڑ کر اور تکبر سے چلتا ہے، روز قیامت وہ چونٹیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے اور مخلوق خدا ان کو پاؤں کے نیچے رونتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تکبر اور غرور ایک بہت ہی بری اور گندی بیماری ہے۔ یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اسے پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ نے ولید بن مغیرہ کو پیدا کیا، 12 بیٹے اللہ نے اسے دیے تھے، 4 اگرچہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جب بھی وہ کسی مجلس میں جاتا اپنا لاؤ لشکر لے جاتا تھا اور بہت ہی اکڑ کے اور غرور سے جاتا، سمجھتا کہ میرے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ ابو جہل بھی بہت ہی مغرور اور گھمنڈی تھا۔ یہ ایسے لوگ تھے جو اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ابو جہل تکبر سے کہتا تھا کہ او قریشیو، 10 فرشتوں کو تو میں اکیلا سنبھال لوں گا، تم باقی 9 کو پورا خاندان سنبھال لینا۔ مذاق اڑاتا تھا، دوسروں کا مذاق اڑانا کتنا ہی گھٹیا فعل ہے۔ دوسروں کا تمسخر کرنا حد درجہ برا فعل ہے۔ یہ بھی تکبر کا ایک حصہ ہے، لیکن لوگ اسے سمجھتے نہیں اور اس کو عام طور پر اپنی محفلوں میں دوسروں کا مذاق اڑا کر، دوسروں کی نقل اتار کر، ان کی دل آزاری کر کے خود کو اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی گھٹیا فعل ہے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے وہ معلوم ہے کتنے بڑے بڑے ہیں۔ تو کیا ایک انسان ان کو پکڑ سکتا ہے؟ کیا ایک انسان ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہاں، جسے اللہ طاقت دے تو اس طرح کی باتیں کرنے سے خود کو محفوظ کرنا چاہیے، خود کو روکنا چاہیے، سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ صرف دنیا کی تعلیم اگر جو انسان لے لیتا ہے تو ہمیشہ انسان کے اندر خود سری، تکبر، سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی تعلیم بظاہر تو بہت اچھی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ دین کی تعلیم نہ ہو تو انسان سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اپنے علم کی بنا پر جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے علم اور میری محنت سے ملا ہے، پھر وہ دوسروں کو اپنے کھاتے میں نہیں لاتا اور اس کے اندر سرکشی، تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہے، جو نعمتیں مجھے دی گئی ہیں یہ میرے رب کا کرم ہے مجھ پر، لیکن وہ خود کو دوسروں سے معتبر سمجھنے لگتا ہے اور اللہ اس سرکشی کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح اللہ نے قارون کو دھسا دیا، پھر جو لوگ جو دنیا چاہتے تھے اس کو دیکھ کر جو حسرت کر رہے تھے کہ اللہ نے اسے اتنی اچھی زندگی دی، اتنی اچھی شکل دی، اتنا خزانہ دیا، اتنا اچھا گھر دیا، اقتدار دیا، تو ایک کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتا۔
لیکن جب اللہ نے اسے اور اس کے گھر کو دھسا دیا تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے وہ سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ بے شک جسے چاہتا ہے اللہ رزق دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. اور جو علم دیے گئے تھے ان علم والوں نے بولا کہ افسوس ہو تم پر کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو. اللہ کے آگے نیک عمل ثواب یہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. صبر کرنے والے ان چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی ایسی چیزوں کو دیکھ کر اپنے اندر یہ تمنا نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس یہ سب کیوں نہیں ہے. اور جب یہ چیزیں انسان دے دے تو پھر انسان اللہ کے تکبر اور اللہ کے سامنے تکبر اور غرور سے خود کو بچائے اور خود کو عاجز کر دے. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ہم دین کی تعلیم نہ لیں تو انسان کے اندر سرکشی پیدا ہو جاتی ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اسے اپنی محنت سے ملا ہے. اللہ کی پناہ انسان دین کی تعلیم ضرور لے. اپنے بچوں کو اپنے آس پاس میں کوشش کرے کہ لوگوں تک دین کی تعلیم پہنچائے، کیونکہ انسان جب قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. اس کے اندر اس کو قرآن کھول کر اس کی حقیقت کو سامنے ظاہر کر دیتا ہے. جب انسان صرف دنیا کی تعلیم لیتا ہے تو وہ خود کو بہتر سمجھتا ہے اور دوسروں کو وہ کمتر سمجھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دین کی تعلیم لی جائے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی انسان کچھ بھی نہیں، وہ عاجز ہے. اس کا مالک ایک رب کریم ہے اور وہی معتبر ہے، اعلیٰ ہے. ساری پاکی اسی رب کریم کے لیے ہے، سب تعریف اس رب کریم کے لیے ہے، کیونکہ اسی نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے. پھر انسان کے اندر عاجزی پیدا نہیں ہوتی. لیکن بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انسان جب کچھ نمازیں پڑھ لیتا ہے، عبادات کر لیتا ہے، تھوڑا بہت علم حاصل کر لیتا ہے، ناقص علم، تھوڑا سا علم، تو وہ اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. وہ خود کو دوسروں سے معتبر سمجھنے لگتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں زیادہ پاک اور صاف ہوں. تو یہ چیز بھی بہت ہی بری چیز ہے، کیونکہ شیطان جب کسی انسان کے اندر تکبر اور غرور دیکھتا ہے تو پھر اس کو ہوا دیتا ہے، اس کو ابھارتا ہے، پھر اس کو اس چیز میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تم دوسروں سے پاک و صاف ہو، تم زیادہ عبادات کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دین کی تعلیم کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی احادیث اور ان کی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنی زندگیوں کو انہی کے مطابق چلاتے رہیں. تو ہماری زندگیوں میں آسانیاں بھی آئیں گی اور پھر ہم تکبر اور غرور جیسے فعل سے بچ سکیں گے. اللہ پاک سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے اس قسم کے فعل سے جو ہمیں اللہ کی قربت سے دور کر دے. سب تعریف اس رب کریم کی جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت قرآن کریم. قرآن کریم کو جس نے تھام لیا اس کی زندگی آسان ہو گئی. بے شک اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. جو دین کی راہ میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. بے شک اللہ بڑا ہی مہربان اور کریم ہے. اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور ان کا آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے تو مجھے ضرور سپورٹ کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.